یہاں ایک اور واقعہ ہے جس کو تواریخ سیرت نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. وہ جب قیصر کے دربار میں پہنچے، چونکہ مشرکین کو ڈاؤٹ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد اقصی تک جائے اور پھر ملا اعلیٰ کی سیر کرے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی. تو جب قیصر کے سامنے حضرت ابو سفیان پیش ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کسی طرح ایسی کوئی بات کروں کہ جس سے نعوذ باللہ محمد کی بے توقیری ہو، ان کی نظروں میں گر جائیں. لیکن مجھے اپنا بھی ڈر تھا کہ میں کہیں میرا جھوٹ آشکارا ہو جائے گا تو میں اس کی نظروں میں گر جاؤں گا، کیونکہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والے مجھے جھٹلائیں گے. کہا جب ساری باتیں ہوئی تو مجھے یہ بات معراج والی بات یاد آ گئی. میں نے کہا کہ یا ملک هو الرجل يقول قد سافر في ليلة واحدة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ وہ جو بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے، میں پھر واپس آ گیا ہوں. جب یہ بات کہی تو قیصر روم ایک دم حیران ہو گیا، لیکن ان کے دربار میں مسجد اقصی کا دربان کھڑا ہو گیا. کہا کہ حضرت اس رات کا میں خود گواہ ہوں، ایسی ایک رات آئی ہے جس میں ایسی بات ہوئی ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ مسجد اقصی کے دروازے میں روزانہ رات کو بند کرتا تھا، لیکن ایک دروازہ مجھ سے ایک رات میں بند نہیں ہوا. بڑی کوشش کی اور وہ اتنا اپنی جگہ پر مضبوط ہو گیا کہ گویا اسے زور لگانا ایسے جیسے کوئی پہاڑ کو کھینچ رہا ہے. ظاہر ہم اگر کوئی دروازہ سخت ہجاموں سے کھینچتے ہیں تو تھوڑا بہت تو ہلتا ہے، اگرچہ کھلتا نہیں، لیکن اگر آپ کسی پہاڑ کو کھینچیں یا کسی ستون کو کھینچیں تو وہ نہیں ہلتا. کہا کہ وہ پتھر کی طرح ہو گیا تھا، بالکل ہلتا ہی نہیں تھا. اور میں نے راتوں رات مستری بلائے، بڑے ہی بلائے، کہا اسے ٹھیک کرو، یہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے آخر میں یہ علت پیش کی. جب وہ اس دروازے کو بند کرنے سے عاجز آگے، کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ دروازے کے اوپر جو دیوار ہے اس سب کا وزن اس پہ آ چکا ہے، صبح ہم دیکھ لیں گے. کہا جب صبح ہوئی میں گیا تو مجھے وہاں جس کھونٹی کے ساتھ جانور باندھتے تھے وہاں مجھے جانور باندھنے کے آثار بھی نظر آئے اور دروازہ بھی آسانی سے بند ہو گیا. اور میں نے یہ کہا کہ آج ضرور کسی رات کو اس نبی نے آنا تھا، اللہ کے حکم سے یہ دروازہ نہیں بند ہوا اور یہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا تھا، اور اس رات وہی پیغمبر آئے ہوں گے اور کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی حقانیت کی دلیل تھی. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سفر شروع ہوا، آسمان دنیا پر جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مرحبا کیا، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح. کہا کہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میرے صالح بیٹے، میرے سارے نبی. ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی وہ نیکوکار اولاد نظر آتی ہے جو جنت میں جائے گی، وہ ساری ذریت انہیں نظر آتی ہے. اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو انہیں وہ گناہگار اپنی ذریت کے نظر آتے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے. اس طرح سے بائیں طرف دیکھ کر کے وہ غمگین ہو جاتے ہیں. پھر آپ جب دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں ایک زمانے میں گزرے تھے. انہوں نے مرحبا کہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کی. پھر آپ تیسرے آسمان پر گئے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے حسن کا ایک حصہ دیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر آپ چوتھے آسمان پر گئے، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں پہ گئے، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اور جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبا کہا اور رونے لگ گئے. اور پھر کہا کہ ان غلاما قد بعث من بعدی يدخل الجنة امته اکثر من امتی، کہ میرے بعد ایک نوجوان مبعوث ہوں گے جو اللہ اپنے نبی بنائیں گے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی امت کے زیادہ لوگ، میری امت سے زیادہ آپ کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. آپ اس کے بعد ساتویں آسمان پہ گئے
तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग बैतुल मामूर के साथ टैक लगा के बैठे हुए हैं। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और बैतुल मामूर वो फरिश्तों की वो तवाफ गाह है, वो उनका काबा है, जिस तरह हमारा है काबतुश शरीफा। उसके इर्द गिर्द हर वक्त हर घड़ी 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। और रवायात में आता है कि जिन 70,000 ने एक दफा तवाफ किया है, क़यामत तक उनकी दोबारा बारी नहीं आती है। अल्लाह की इतनी कसरत से फरिश्ते हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि या मोहम्मद अक़री उम्मतक मिन्नी सलाम, के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम कहें, मेरा सलाम उन्हें पहुंचाएं, और उन्हें कहें कि अन्नल जन्नत तय्यबतुत तुरबा अज़बतुल मा, उन्हें यह बता दें कि जन्नत की जमीन बड़ी उम्दा है, बड़ी साफ है, उसका पानी बड़ा मीठा है। व अन्नहा क़ियान, लेकिन हाँ ये बात है कि वो जन्नत चटियल मैदान है। व ग़िरासुहा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कहा कि जन्नत चटियल मैदान है, अलबत्ता उसके अंदर जो दरख्त उगेंगे वो किसके होंगे? फरमाया सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ते रहें, आपकी जन्नत में अल्लाह पाक दरख्त उगाते रहेंगे, बाग उगाते रहेंगे। और एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअन अक़ूल सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अहब्बु इलय्या मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, कि मैं ये कहूं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये मुझे जमीन पर जिस चीज पर सूरज तुलू होता है उन तमाम चीजों से मुझे ज्यादा पसंदीदा है। यानी दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा ये कलिमात हैं। तो हमें इन कलिमात का विर्द करना चाहिए। बहुत आसान है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बल्कि इससे तब्दील भी कुछ कलिमात हैं जो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, कि दो कलमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं। वो कौन? कहा कि वो कैसे हैं? कहा खफीफतान अलल लिसान, वो जबान पर इंतहाई हल्के हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन वो तराजू में नामा अमाल के पल्ले में भारी होंगे। और फिर फरमाया वो कौन से हैं? कहा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमात ऐसे हैं, जबान पर इंतहाई हल्के हैं लेकिन नामा अमाल में ज्यादा भारी हैं। इन्हें हर बंदे को इसका विर्द करना चाहिए, इसे अपनी जबान पर जारी करना चाहिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने के बाद आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे।